السلام علیکم، آکاشا یاسین آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی اور خواتین کا کیا رول ہے پی ٹی آئی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیشہ جہاں پر پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستانی ترقی کی بات ہوتی ہے، تو جب تمام وزیر اعلیٰ جو ہے تمام صوبوں کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک پیج پر موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، پی ٹی آئی کی جماعت سے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، تو کیوں ہمیشہ پاکستانی ترقی کی بات نہیں ہوتی بلکہ اسپیسیفکلی ایک جماعت کی بات ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے. عدالتی حکم کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو ملنے نہیں دیا گیا عمران خان صاحب سے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اب یہ جماعت جو ہے کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مزید جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جواد فیضی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر کیا کہیں گے، پی ٹی آئی ایک پوری جماعت ہے، ملک کی مقبول ترین جماعت جو تھی، پہلے کہا جاتا تھا مقبول ترین جماعت ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ انہی کی جو پارٹی ہے اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. انہی کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے، ان کے بیانات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہی ایک پیج پر نہیں ہیں. کیا پی ٹی آئی صرف عمران خان تھی اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں، یا جو جماعت کے اور لوگ بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ کہا جا سکتا؟ دیکھیے، آپ نے بھی مقبول ہونے کی بات کی، تو غیر مقبول وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے ایگزیکٹلی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور رہ گئی بات جو آپ نے ابھی دوبارہ کی کہ وہ واقعی ایک بندے کے ارد گرد گھمائی جا رہی ہے، اور یہ المیہ ہے پاکستان کا بہرحال کہ شخصیات کے ارد گرد ہماری سیاست گھومتی ہے. ان سے تو یہ امید تھی کہ یہ وہ سٹیٹس کو نہیں رہنے دیں گے، توڑیں گے جی، اور ایک جمہوری جماعت بنائیں گے. لیکن آج آ کے گھنٹہ گھر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے جی، یا اب گھنٹہ گرنی بھی ہے، یعنی کہ بشرا بھی. آپ نے ابھی بات کی کہ جی ملنے نہیں دیا جا رہا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا اور میں نے سنا بھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں، عدالتی حکم جب آ گیا ملاقاتوں کا تو ہم تو بالکل نہیں روک رہے. اور دوسری جانب یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی جس سے چاہتی ہیں عمران خان ان سے ملتا ہے. اچھا، تیسری بات اس میں اور بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ دنوں جب سلمان اکرم راجہ پریشان ہو گئے کہ بابر اعوان کیوں ملے ہیں، وہ جیل انتظامیہ سے الجھ پڑے کہ جی میری اجازت کے بغیر یہ کیوں ملے ہیں، کیونکہ ان میں آپس میں بھی تو اقتدار کی رساکشی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آگے سے جواب آیا مصدقہ وہ یہ تھا کہ جو اندر جیل میں ہوتا ہے نا، وہ جس سے ملنا چاہتا ہے ہم اس کو اندر جانے دیتے ہیں. اب جس سے وہ ملنا چاہتا ہے تو لنک یہ ہو گیا کہ طلال چودھری نے ٹھیک کہا ہے کہ جو اندر سے نام آئے گا. اب دیکھیں نا، ہم چاروں لوگ جو امین بھی، جمیل بھی اور میرے جیسا، اس کا مطلب ہے بہنوں کو اگر وہ نہیں ملنا اندر سے، مطلب عمران خان صاحب بھی نہیں ملنا چاہ رہے تو پھر نہیں ملنا چاہ رہے نا. اعظم سواتی صاحب کا بھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا، بہت کنٹروورشل رہے ہیں، اور مطلب ان سے ملنے دیا جا رہا ہوگا اور وہ ملنا چاہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بتایا، دیکھیں نا، لیٹ سے اللہ نہ کرے آپ یا ہم میں سے جمیل یا امین جیل نہ ہو یا میں نہ ہوا، اب جو ملنے آئے گا تو میں جس سے ملنا چاہوں گا تو اس سے ملوں گا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ 15 لوگ آ جائیں میں بھی ملنا ہے، میں تو جیل ہی جا سکتا. بہنوں پہ اعتماد ختم ہو گیا، بہنوں پہ اعتماد تو رہنے نہیں دیا موکلات نے نا، تو وہ تو اب نہیں رہا اس طرح. علیمہ صاحبہ کو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میں اندر جاتی ہوں، وہ جو مجھے کہتے ہیں میں آگے پہنچاتی ہوں عوام تک ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتی ہوں. اٹس مین کہ اب وہ پیغام بہن کے تھرو باہر نہیں آئے گا. اب دیکھیں، شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عمران احمد خان کے کان بھرے جاتے ہیں. تو کان تو بہنوں کے بارے میں تو سب سے زیادہ بیویاں بھرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے انسان تو رہنے. سر آپ نے کہا تھا بیوی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کافی ٹائم سے آپ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں، بیوی کو تو ملنے دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تنہائی میں اتنے دن ہو گیا ملا نہیں ہوں. اب تنہائی کا پوری دنیا کو پتہ مطلب کیا ہوتا ہے، جیل گئے نے پھوپھی جی دے گھر نہیں. لہٰذا اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اب بہنیں ملنے جاتی ہیں، وہ احتجاج پہ اتر آتی ہیں، پھر ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور انہیں کہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نیازی صاحب ہی ہیں جن کے گھر چھوڑا گیا ہے. لہٰذا یہاں پہ وہی بات جو ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ وہ جو چراغ ہے نا ان کا
سوشل میڈیا اس پہ ایسی ایسی چیز چلا دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بانی کی بہنوں کی اس میں توہین ہو گئی یا عزت نہیں بنی. لہٰذا سوچ سمجھ کے نہیں ہے نا, باندر دے ماچس ہے نا, وہ تو آگ لگائے گا نا, وہ تیلیاں بچا کے تھوڑی رکھے گا. لہٰذا یہ وہ باندر ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ دے دیا گیا ہے اور کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے نام پہ انے آواز چلانا شروع کرو. ایک باندر ہو شہباز گل, وہ جو باہر بیٹھے جو دل کرتا ہے وہ کہے جا رہا ہے. ایک اور باندر وہ جڑا جس نے اس ملک میں بغاوت کی, وہ سوری جو ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر رہ چکا ہے, وہ جو دل کرتا ہے وہاں گفتگو کر دیتا ہے. قاسم سوری صاحب, اچھا سر یہ تو بات آپ نے کی, لیکن پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں ان کا کیا رول ہے؟ بہت سی ایسی خواتین ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی بھی زینت بنی رہتی ہیں, بہت سی ایسی خواتین جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں, جیسے نادیہ خٹک صاحب, صنم جاوید صاحب, اور بھی بہت سے نام ہیں جن کے مطلب کوئی خاص اسپیسیفک ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا, پھر بھی کسی عہدے پہ ہونے کے باوجود وہ اس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ میں سوشل میڈیا کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے, اور بہت ہی ایسی مطلب دیکھیے زبان استعمال کی جاتی ہے جو کہ بہرحال پھر وہی بات ہو گئی کہ جس کو کوئی ملنا چاہے گا. اب ایشو کیا بنا, یہ بھی ایک رفٹ ہے کہ اگر نام ہی نہیں جائیں گے, لیٹ سے آپ ملنا چاہتی ہیں عمران احمد خان نیازی کو اور آپ کا نام ہی نہیں اندر جائے گا, تو ان کو تو نہیں پتا کہ آپ باہر آئی ہیں کہ نہیں آئی. یہ بھی ایک ہے, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. اب جو نام جائیں گے تو ان میں سے وہ چوز کریں گے نا کہ انہوں آن دے ہو, انہوں بالکل نہ آن دے ہو. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, مشال یوسفزئی ان کا بڑا نام بھی آیا, وہ کوآرڈینیٹر اور مشیر کے طور پہ. اب آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. جی جی, یہ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی پشاور کی جو قیادت ہے, وہاں کے کچھ ایم پی ایز بھی ہیں, مینا خان وغیرہ یا دیگر نام ہیں, وہ کیا ہوا, پنکی پیرنی نے ان کا بیٹا ایک موسیٰ مانیکا, وہ جو لاہور میں نا گلبرگ تھانے میں گرفتار بھی ہوا تھا, اسی طرح کے لوازمات کے ساتھ جو علی امین گنڈا پور کے بنی گالا سے ملے تھے, بعد میں وہ شاید ہو گیا بلیک لیبل شاید, تو ایسی چیزیں ان سے بھی ملی, نشہ آور. تو اس وقت چونکہ ان کی والدہ خاتون اول تھیں اور عمران خان جو ابوئے دوئم تھے وہ وزیر اعظم تھے, لہٰذا ابوئے دوئم کے وزیر اعظم سیکٹریٹ سے فون کروایا گیا کہ انہوں چھاڑ دیو, تو وہاں تو پہلے ہی بزدار تھا, انہیں تو چھڑنا ہی سی. لہٰذا وہ موسیٰ مانیکا, وہ ان کی دلچسپی تھی ایک جگہ پہ, پشاور کی ایک فیملی ہے اور وہ باہر کہیں پڑھتے تھے شاید یا ملتے جلتے تھے, تو انہوں نے اپنی امی کو کہا کہ امی کچھ کرنا, تو انہوں نے کہا کہ یہ فیملی کیسی ہے, رشتہ کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے مشال یوسفزئی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کے گھر جائیں اور رشتے کی بات چیت کریں اور معاملات دیکھیں وہ فیملی کیسی ہے, تاکہ ان کی بات آگے بڑھائی جا سکے. اچھا, مشال یوسفزئی ان کے جب علاقے میں گئی نا, تو انہوں نے ایک تو پی ٹی آئی کی رہنما اور اوپر بشرا بی بی کی قریب تر, وہ جب ان کی گلی میں گئی نا علاقے میں اسٹریٹ پہ, انہوں نے گل پاشی کی, پھول بہارو پھول برسا ہو, ہاں جی محبوب کی رشتے والی آئی ہے, وہ جناب اس طرح کر کے وہ جب پھول پھینکے گئے تو وہاں کے ایم پی اے کو پتا چلا ہمارا حلقے میں یہ مشال کے اوپر پھول نچاور کیا جا رہا ہے. اس نے فوری طور پہ علی امین گنڈا پور کو کال کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے علاقے میں ایک نئی لیڈر ابھر رہی ہے. اچھا, انہوں نے سمجھا یہ سیاسی طور پہ کوئی پھول برسائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ غلط فہمی تھی, لیکن غلط فہمی پہ کرختگی اتنی, سخت گیری اتنی آ گئی. علی امین گنڈا پور نے فون کر کے ماں بہن کی گالیاں دے دی, وہ اس کی عادت ہے, وہ نکال دیا کرتا ہے. اور پچھلے دنوں آڈیو میں ہم نے سنی تھیں جرنلسٹ کے ساتھ, اور عمران ریاض کو بھی وہ گالیاں دے رہے تھے اور سب کو, لہٰذا وہی گندی گالیاں انہوں نے اس کو بھی دے دی. اب یہ نہیں پتا تھا ظالموں کہ قاضی بھی نہیں آ رہا, اور جو ہے آپ جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں, وہ تو گئی رشتے کے لیے, اور انہوں نے سمجھا سیاست میں ہماری متحارب سامنے آ رہی ہے, لہٰذا اس پہ یہ کام شروع ہوا. اس کے جواب میں پھر انہوں نے کہا اچھا ہے گال لے, تو جا پھر بشرا بی بی کی جو ہے نا قریبی مشال یوسفزئی, وہ نہیں ملاقات کرے گی, یہ نادیہ خٹک کرے گی, جو ہر ہنسنے والی بات پہ بھی رو رہی ہوتی ہے, تو اس کو پھر اندر بھیج دیا. ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسری چیز, عالیہ حمزہ صاحبہ کو ذمہ داری پنجاب کی دی گئی. اب دیکھیں نا کہ 9 مئی کے معاملات پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک پنجاب حکومت کی رپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے, پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 24,595 لوگ ابھی تک مفرور ہیں, وہ سامنا ہی نہیں کر رہے. 19 کروڑ بلکہ 20 کروڑ 19 کروڑ اور شاید 87 لاکھ اس کا نقصان ہوا ہے, اور جو املاک جلائی گئیں,
جو ریاستی اداروں کا نقصان کیا گیا، تو اس ساری کیفیت میں عالیہ حمزہ کی تو ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، لیکن پھر وہی کام کیا جا رہا ہے. ان خواتین کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی پہ. ایک آپ نے اور بھی نام لیا تھا، وہ کیا تھی، جنہوں نے ایک تصویر، اب دیکھیں لاہور جو جانتے ہیں نا لاہور کو، لاہور میں پہاڑ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہنا کہ جلسے کی تصویریں لگائیں، پیچھے پہاڑ تھے اور انہوں نے کہا دیکھا کیسا جلسہ ہے، وہ اتنے پہاڑیاں ہی نہیں ہیں. لہٰذا ایسی خواتین، میں نے پھر کہا نا سوشل میڈیم اس کے ذریعے چلتی ہیں. آخری بات یہ کہ ساری صورتحال میں اب اس بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنی ماں نو ملن نہیں گیا، بلکہ بشرا شاید ہو سکتا ہے ملنے نہ دیا گیا ہو. یار وہ لسٹ بھیجیں گے، ماں کہے گی نہ ملے. دو تصویر کے دو رخ دکھائے آپ نے، نہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اندر والا ملنا نہیں چاہتا، ایک تو یہ کہ ملنے نہ دیا جاتا ہو. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ لسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمران احمد نیازی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بشرا بی بی کے اگر اس کی بیٹیاں مل سکتی ہیں تو پتر کیوں نہیں مل؟ یہ وہی بیٹا ہے جب وہ اقتدار کے مزے لوٹتا رہا. جب بشرا بی بی جیل میں نہیں ایک دفعہ ملنے گیا، ماضی میں بھی ٹریک ریکارڈ ہے یہ، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا، جیل میں ماں کو نہیں ملنے گیا. جب وہ جیل سے باہر آئی اور پشاور میں ٹھیکیداروں کے معاملات چلے تو پتر ماں دے نال ہو گیا. ممتا جاگ پڑی ماں کی بھی اور اس کی بھی محبت جاگ پڑی، اس نے پورا ماحول بنایا. لیکن اب شادی بھی ہو گئی، یار تو اپنی ماں نو ملتے صحیح یار، تسی تے عید والے دن بھی نہیں ملن جا رہا ہے. یہ لہٰذا یہ دیکھیں، یہ اس پارٹی میں دیکھیں، انج نہ کرو. اب روحانیت کے نام پہ بشارتیں دے دے کہ بشارت ہوئی ہے طلاق لے لو، بشارت ہوئی ہے اتنے ویاہ کر لو، بشارت. اور نعیم بخاری، پھر میں آخر میں یہ ذکر کروں گا، نعیم بخاری کہتا ہے عمران احمد خان نیازی، یار جس کو آپ نے، وہ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور دوسری طرف وہ بابا وہ پاک پتن سجدے کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اور نعیم بخاری جیسا بند، میں خود پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ سجدہ تو صرف اس خدا کو ہے جو انسیند ہے، لیکن یہاں پہ آپ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں چورن بھیجتے ہیں، یہ نعبد و ایاک نستعین کا، دوسری طرف تسی بی بی دے نال مل کے، بی بی نے انہیں تہمات پہ لگا دیا ہے، بی بی نے موکلات کے ذریعے ان کا دماغ کو آؤٹ ماؤف کر دیا ہے. اور اب وہ کبھی مزاروں پہ سجدے، کبھی کچھ. سر اتنی پہنچی بھی ہوتی تو جیل میں کیوں ہوتی؟ جیل انتظامیہ پہ کب کے جادو ٹونے کر کے تو باہر نکل آ چکی ہوتی. بہت شکریہ جواد نہیں وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ بعض افسر بیمار ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات، جادو ہے، کرنے والا واجب القتل ہے. اس کا مطلب ہے جادو تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اثرات سامنے آئے. لہذا جادو ہے، کرنے والا کافر ہے. ہوں آپ ہی دیکھ لو، پھر یوتھیا دی ماں ہے، میں ان کافر ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور دیجیے اپنے میزبان اکاشو یاسین کو اجازت. خدا حافظ.